ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا ایمان پر قائم رہنا، میرے دوست بزرگوں، ہاتھ پر انگارے لینا جس طرح دشوار ہے، ایمان پر قائم رہنا اسی طرح دشوار ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کی نبی نے فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا، فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِ زَمَانٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، ایک زمانہ میری امت پہ آئے گا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ میرے دوست، اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جیسے آج لوگوں سے آپ کہیے کہ ہمارے گاؤں کی حالت بدل گئی، ہمارے گھر کا ماحول بگڑ گیا، ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے گھر کے حالات بگڑ گئے ہیں، تو ہر آدمی جواب دیتا ہے کیا کریں کہ زمانہ بدل گیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حدیث قدسی میں ہے اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا، اللہ کہتا ہے لا تسبوا الدہر انی انا الدہر، اے لوگو زمانے کو گالی مت دو، میں خود زمانہ ہوں، زمانہ نہیں بدلا۔ میرے دوست بزرگوں، چاند رات میں نکلتا ہے، سورج دن میں روشنی دیتا ہے، نکلتا ہے، دن اور رات اسی طرح جاری ہے، جسی طرح سلسلہ دنیا کا قیامت تک جاری رہے گا، زمانہ نہیں بدلا۔ ہم نے اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کر لیا، بدلاؤ پیدا کر لیا، اپنے آپ کو ہم نے دنیا کے مطابق چلانا چاہا، اپنے آپ کو ہم نے سوشل میڈیا کے مطابق چلانا چاہا، حالانکہ اللہ نے کہا میں نے تم کو ایک نمونہ دیا ہے، وہ نمونہ محمد مصطفیٰ کا، وہ نمونہ محمد رسول اللہ کا۔ اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کہتا ہے میں نے نمونہ دیا ہے، وہ نمونہ محمد مصطفیٰ کا ہے، وہ نمونہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ دوستو بزرگوں، اگر یاد رکھو اس نمونے کے مطابق نہیں آئے، اگر ہمارا طریقہ، ہماری زندگی، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر چیز اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ میرے دوست، ایمان کے بعد ہمارے اعمال طریقے مصطفیٰ کے مطابق ہوں گے تو اعمال قابل قبول ہوں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ کا ذکر کیا، عقبہ ابن ابی معیط، ابی ابن خلف کے واقعے سے اس آیت کا تعلق ہے، لیکن پوری امت کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ کہتا ہے میرے دوستوں، کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے دربار میں، اپنے ہاتھوں کاٹ رہے ہوں گے، نوچتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کاش ہم محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلتے، فلاں کی بات پر عمل نہ کرتے، دوسرے کی بات پر عمل نہ کرتے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے صحابہ نے دکھلایا۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ اللہ کے نبی کے ایک ایک عمل پر، ایک ایک بات پر عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کوئی عمل کرتے، صحابہ کھڑے ہو کر کے اس کو دیکھتے تھے، اس عمل کو دیکھا کرتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، عنوان اتارتے تھے،
یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی مقرر کر لیا تھا، ساتھی مقرر کیا کہ رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دن تم جاؤ گے اور میں کام پہ چلا جاؤں گا، دوسرے دن میں جاؤں گا، تم کام پہ چلے جانا، تاکہ رسول اللہ کی زبانی کوئی بات نکلے ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی کے دیوانے وہ صحابہ رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے ہر آن کوشش کیا کرتے تھے، مکمل عمل کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب اللہ ورسوله۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وضو فرماتے ہیں، صحابہ آگ کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ دو چیز کرتے، ایک تو آپ سے وضو کے طریقے کو دیکھتے تھے، آپ کس طرح اعضائے وضو کو، آپ کس طرح سے اعضائے مغسولہ کو آپ دھوتے ہیں، آپ مسح کس طرح کرتے ہیں، ہاتھ کس طرح دھوتے ہیں، پورے وضو کے طریقے کو دیکھتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ ہے اللہ کے نبی کے جسم پر، اللہ کے نبی کے اعضائے وضو سے جو پانی لگ کر زمین پر گرنا چاہتا، صحابہ ہتھیلی دکھا دیتے، ہاتھ میں لے لیتے، چہرے پر بدن پر بن لیا کرتے، اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی۔ بخاری شریف کے اندر میرے دوستوں کئی روایتیں ہیں، ایک روایت محمود بن ربی کی روایت ہے، ایک روایت حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ دونوں روایتوں کے اندر یہ ہے، ایک روایت میں ہے قادو یقتلون علی وضوئہ، کہ وضو کے پانی کو لینے کے لیے جھگڑا کر لیتے تھے، اور فرمایا اگر کسی کو وہ پانی نہیں ملتا تھا اتنی بھیڑ لگ جاتی تھی، فَأَخَذَ مِن بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر وہ تری لے لیا کرتے تھے۔ اتنی محبت اللہ کے نبی سے تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ میرے دوست، کیا محبت تھی، اللہ کے نبی کے دیوانے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک صحابی کا مکان دیکھا، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، آپ تھوڑا سے ناراض ہوئے کہ دنیاوی زندگی کے اندر میرے صحابی کا اتنا بہتر مکان، میرے دوستو مکان بنانا منع نہیں، عمدہ مکان بنانا منع نہیں، آرام اور راحت کے لیے بنانا منع نہیں، زائد مکان فخر کرنے کے لیے، تکبر کے لیے، دکھلاوے کے لیے اس کو منع کیا گیا، بلا ضرورت اس کو منع کیا گیا، یہاں تک کہ قیامت کی علامت بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی سے جب جبریل امین آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرف منا احد ولم يرى عليه اثر السفر۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، کپڑے میں کہیں داغ و دھبا تک نہیں تھا، اس کے بال انتہائی کالے تھے، اور فرمایا ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اگر مدینہ کا ہوتا ہم پہچان لیتے، یہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يُرَ عَلَيْهِ اثر السفر، اس کے کپڑے یا اس سے سفر کے آثار معلوم نہیں ہو رہے تھے، اگر سفر سے آتا کپڑوں میں شکنیں ہوتی، تھکاوٹ کے آثار ہوتے، سفر سے بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے فَجَلَسَ فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو ران پر رکھ
وقت لیتا ہے سب سے اخیر میں ایک سوال کرتا ہے. وہ سوال یہ ہے یا محمد فاخبرنی عن الساعہ، اے محمد ذرا قیامت کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمَسْئُولُ عَالَمَ مِنْ السَّائِلِ، کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل کو معلوم ہے، سوال کرنے والا جانتا ہے. إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے قیامت کا علم اللہ کو ہے. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلْ، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، فرمایا یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ نے کہا کہہ دیجئے قیامت کے بارے میں اس کے تذکرہ کیا کر رہے ہو، اس کے بارے مجھے کیا پتا، اللہ جانتا ہے قیامت کب برپا ہوگی. میرے دوست بزرگوں، البتہ فرمایا وَلَكِنْ عَنْ إِمَارَاتِهَا، لیکن قیامت کی علامتیں بیان کر دیا. فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہا کہ تم دیکھو گے ننگے کپڑے ننگے بدن رہنے والے اور بغیر چپل جوتے کے چلنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے، یہ عمارت بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے فخر کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے. میرے دوستو، بلڈنگ بنانا بنا نہیں، میرے دوستو آج ہو رہا ہے. اس کا مکان اس طرح ہے، میں ایسا بناؤں گا، اس کا مکان ویسا، میں ویسا بناؤں گا، اس سے بہتر بناؤں گا. دیکھنے والے اش کریں گے کہ میرا مکان اس کے مکان سے اچھا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین گزرتے ہیں، صحابی کا مکان آپ کو پسند نہیں آیا، آپ کو چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، آپ چلے جاتے ہیں. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. کہا کہ آج اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مکان کے پاس سے گزرے، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے. صحابی نے کوئی قیل قال نہیں کیا. صحابی اگر چاہتے اللہ کے نبی کے پاس جاتے، کہا کہ یا رسول اللہ میں مکان کو باقی رکھو، یہ مکان کو منہدم کر دو. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے نہیں. صحابی نے بتا دیا رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ صحابی جاتے ہیں، مزدوروں کو بلاتے ہیں، پورے مکان کو زمین سے ملا دیا. جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں، مجھے پسند نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ تھے، یہ دیوانے لوگ تھے. جہاں ہم نعت شاہ ہر دو عالم گنگناتے ہیں، جہاں ہم نعت شاہ ہر دو عالم گنگناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں. کوئی کیا جان سکتا ہے میرے سرکار کا رتبہ، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. ستارے ناچتے ہیں عرش پر، شب چاند ہوتا ہے. دلارے آمنہ کے جب کبھی انگلی اٹھاتے ہیں، پلٹتا ہے سورج شام کا ان کے اشارے سے، پلٹ آتا ہے سورج شام کا ان کے اشارے سے. اندھیرا بھاگ جاتا ہے جہاں وہ مسکراتے ہیں، اندھیرا بھاگ جاتا ہے جہاں وہ مسکراتے ہیں. جسے تم پوجتے تھے کل خدا کہتے تھے اے لوگوں، وہی بت آج ان کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں. وہی بت آج ان کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں. فضائیں رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے. دوستو نوجوانوں، آج میرے نوجوانوں، یہ مجلس قرآن کی حافظ قرآن طلبہ جن کے سینے میں اللہ کا کلام، ان اساتذہ نے، ان ذمہ داروں نے، مدرسین نے کتنی محنت کے بعد، کتنا پیسہ
کے اپنی ساری قربانی پیش کر کے آپ کے سامنے ان کے سینے میں 30 پارہ قرآن محفوظ کر کے جمع کر آپ کے سامنے کھڑا کیا۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ مضبوط رسی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ آج قرآن پاک کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ قرآن سننا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یا یہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، ایک دل پر تالا لگ گیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے جلالین شریف یعنی قرآن پاک کی عربی میں تفسیر کی ہے۔ اللہ اکبر، الفاظ بھی اتنی جتنے قرآن کے الفاظ ہیں، ایسی تفسیر نایاب تفسیر پوری دنیا کے مدرسوں میں وہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین در منظور اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ واقعہ نقل کیا، ایک بچہ حافظ قرآن تھا۔ میرے دوست بزرگوں، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے انتقال کے بعد وہ بچہ جو حافظ قرآن ہے اپنی ماں کی قبر پہ جاتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ بچوں کو دیندار بنانے کا یہی فائدہ ہے، جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اے اللہ میرے ماں باپ اس کے اگر زندہ ہے حیات دے دیجئے، مر گئے اے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ بچہ روزانہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک دن اس کی ماں اس کے خواب میں آتی ہے، کہا کہ بیٹا جب تو میری قبر پہ آتا ہے فوراً تلاوت شروع کر دیتا ہے، تلاوت کرنے سے پہلے اے میرا بیٹا جب تو میری قبر پہ آ تھوڑی دیر رک جا، اس کے بعد تلاوت کرنا۔ بیٹا پوچھتا ہے امی جان یہ آپ کیا کہتی ہے؟ میں تلاوت سے پہلے تھوڑی دیر رکنے کے بعد تلاوت کروں گا۔ بیٹے سے ماں یہ کہتی ہے بیٹا جب تو آتے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے تیرے چہرے سے لے کر میری قبر تک ایک نور، ایک روشنی آتی ہے جس سے میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ الحمدللہ جس حضرت العزت امیر شریعت کے لیے ہم سب کی نگاہیں ترس رہی تھی، تڑپ رہی تھی، الحمدللہ حضرت شیخ کی